میرا نام مسعود عالم فلاحی ہے. میں نے اپنے گاؤں کے ایک سرکاری اسکول جو اردو مکتب نام مشہور تھا، اور پھر گاؤں کے مدرسے سے پڑھائی کی. اس کے بعد میں مئو میں جامعہ اسرت الحدیث سے پڑھائی کی میں نے. اس سے پہلے میں نے جو ہے مئو مدرسہ فیض عام سے پڑھائی کی تھی. پھر میں جامعۃ الفلاح اعظم گڑھ گیا، جہاں سے میں نے عالمیت فضیلت کیا ہے. اس کے بعد جو ہے میں نے علی گڑھ سے بی اے اور بی ایڈ کیا ہے. جے این یو سے میں نے ایم اے کیا، اور دہلی سے ایم فل پی ایچ ڈی کیا ہے میں نے. اس وقت میں خواجہ الدین چشتی لینگویج یونیورسٹی لکھنؤ میں ہیڈ ڈپارٹمنٹ آف عربک، ڈین فیکلٹی آف آرٹس اینڈ ہیومینٹیز، ڈین فیکلٹی آف لیگل اسٹڈیز ہوں. اور اس سے پہلے گورنر میڈم کے تھرو مجھے وائس چانسلر کا بنایا گیا تھا مجھے. میری کتاب ہندوستان میں ذات پات اور مسلمان، اس کے علاوہ اور بھی کتابیں کاسٹزم پہ ہے. میں 96 سے مسلم کاسٹ پہ کام کر رہا ہوں. اور اس کتاب کے علاوہ 2 کتاب اور بھی ہیں جو جلد ہی چھپ چکی تھی، لیکن آؤٹ آف پرنٹ ہے، جلدی سے لانے کی کوشش کر رہے ہیں. تعلیم ہے ابو شرحجیل، ان کی کتاب ہے حلالہ کی چھری. اس میں جگہ جگہ لکھتے ہیں اے حنفیوں، اے مقلدوں کے الفاظ استعمال کرتے ہیں. لیکن جب ذات پات اس پہ سر یہ دیکھیے، ہاں وہ لکھ رہے ہم مختار بن احمد ابھی لکھ رہے ہیں ہم صوفی دیوبندیوں کو مشرک مانتے ہیں. تو یہ جو آپ ابھی بات پڑھ رہے دیکھیے ابھی بھی لوگ لکھ رہے ہیں اس طریقے سے. میں نے کہا نا کہ بھائی دیکھیے جو ہے جو متشدد اہل حدیث ہیں وہ تو شیعوں کو مسلمان مانتا ہی نہیں ہے. مشرک تو یہ سب مانتے ہی ان کو. لیکن جو ہے اس کے باوجود دیکھیے نواز صاحب کیا کر رہے ہیں کہ جو شیعوں کے 12 امام ہیں، اس نے شریعہ شیعوں کے 12 امام کو مان رہے ہیں، ان کی سوانح لکھ رہے ہیں، ان کی جو ہے بایوگرافی لکھ رہے ہیں. ان کے بارے میں کیا خیال ان لوگوں کا ہے؟ پوچھیے ان کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ وہ لکھ رہا ہے کہ 12 اماموں کو اہل حدیث علماء نے رد کر دیا. دیکھیے لکھ رہے ہیں میں اس کسی عالم نے ان کے خلاف لکھا نواز صاحب کے خلاف؟ اچھا دیٹ صرف علی سے انکار نہیں کر رہا ہے، تو سنی لا بھی انکار کر رہا ہے. سنی لا بھی انکار کر رہا ہے کہ نہیں مانتے وہ. میں کہہ رہا ہوں کہ کسی اہل عالم نے نواب صدیق حسن خان کے ان منووادی اور ابلیس وادی نظریات کو مخالفت کیا؟ کوئی کتاب ہے ان کے خلاف؟ صرف ایک امام جو عالم ہے پاکستانی عالم، وہ ان کا آتا ہے حافظ زبیر علی زئی، افغانی ہیں. تو یہ انکار کر رہے ہیں، ان کو نہیں مانتے ہیں کہ علی نہیں ہے یہ. اب آئیے دیکھیے جو مولانا ابو شرحجیل کی کتاب ہے حلال چھری، تو جگہ جگہ وہ اے حنفیوں اے مقلد لکھتے ہیں. لیکن جب بات آتی ہے کاسٹ کی تو مان لیتے ہیں، کاسٹ کو لکھتے ہیں نکاح میں ذات پات، ہنر، پیشہ، شکل و صورت، علم، دین سب دیکھا جاتا ہے. اور اس حلالہ میں تو ان میں سے کسی چیز پر نظر نہیں آتی ہے، کیونکہ عورت جانتی ہے کہ مجھے تو اسے چاپ کر چلا آنا ہے. مرد جانتا ہے کہ مجھے تو اسے جھوٹی کر کے چھوڑ دینا ہے. کانی ہو تو اندھی ہو تو چوڑی ہو تو چماڑی ہو تو بدصورت ہو تو فقیرنی ہو تو حلالہ کرنے والے کو اس سے کوئی غرض نہیں. اس سے تو صرف اسے منہ کالا کر کے کرنا مقصود ہے. یہ کتاب جو ان کی چھپی ہے الکتاب انٹرنیشنل دلی چھپی 2004 میں چھپی ہے یہ حلالہ چھری. ایک بہار میں ایک عالم گزرے تھے مولانا سید عبدالسمیع جعفری، حدیث عالم گزرے ہیں. ان کے بارے میں جو ہندی صحافی اور سابق میں پارلیمنٹ علی انور نے لکھا ہے کہ ایک جب وہاں کے انصاریوں نے جو ہے عمارت اہل حدیث کے مقابلے میں ایک بنائی، انہوں نے عمارت اہل انصار بنا لیا، تو مولانا بہت ناراض تھے. اور عبدالحی میاں جب انتقال کر کے جو حدیث تھے اور انصاری تھے، تو ان کے بیٹے جو عبدالمجید انصاری تھے وہ انہوں نے کہا مولانا نواز پڑھا دیجیے. مولانا تیار نہیں ہوئی پڑھانے کے لیے. اور وہ جو لکھتے ہیں کہ نہ پڑھانے کی وجہ سے یہ تھی کہ ان کے بیٹے جو عبدالمجید انصاری ہے وہ عمارت اہل انصار کے ذمہ دار تھے. مولانا عبدالسمیع جعفری صاحب نے اس دن ان کا غصہ لیا. آگے چلیے، جو حدیثوں میں جو ہے اس کے لیے بڑا جھگڑا ہوتا ہے کہ کون امیر بنے گا. ایک حدیث عالم تھے علی گڑھ میں، میرے بڑے قریبی تھے، وہ خان ہیں. بتاتے تھے کہ جب مولانا مختار صاحب کا جو سلیکشن ہوا تھا تو سارے حدیث لوگ جو ہے ساتھ جوڑ کے بیٹھے ہوئے تھے کہ دیکھو
وہ بن گیا. تو اس میں سے ایک صاحب نے کہا کہ تم لوگ اسی طرح سرفراز کرتے رہو گے تو جو ہے ایک جلاہی تو امیر بنے گا. تو جو جس حدیث عالم نے مجھ کو یہ بات بتائی وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث عالم دن کا کہنا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید نہیں بلکہ صرف کتاب اور سنت کے متبع ہونے کے دعویٰ کرتے ہیں, ذہن میں خواص بھری ہوئی ہے. میں نے جو ہے جمعیت اہل حدیث کے امیر کو لکھا تھا کہ ہندوستان کی مختلف اسلامی یا مذہبی تنظیموں مثلاً دیوبندی, بریلوی, جماعت اسلامی وغیرہ کے یہاں کہ آئیڈیالوگ کا کہنا ہے کہ خلیفہ ہونے کے لیے قریشی یعنی سید شیخ ہونا شرط ہے. دوسرے الفاظ میں ان تنظیموں کے نزدیک شرعی اور جماعتی طور سے خلیفہ صرف قریشی یعنی سید شیخ ہو سکتا ہے. صرف قریشی نسل یعنی سید ان تنظیموں کے نزدیک شرعی اور جماعتی طور سے خلیفہ صرف قریشی نسل یعنی سید شیخ ہو سکتا ہے. اس سلسلے میں جمعیت اہل حدیث کا شرعی اور جماعتی موقف کیا ہے؟ کیا یہ بھی شرعی اور جماعتی طور سے خلیفہ ہونے کے لیے قریشی نسل یعنی سید شیخ کی شرط مانتی ہے؟ جب میں یہ فتویٰ لے کے گیا تھا یہ فتویٰ میں لے کے گیا تھا 2004 کی بات ہے. جب میں فتویٰ جب گیا تھا تو جو امیر جماعت نہیں تھے تو امیر جماعت کی عدم موجودگی میں مولانا رضا اللہ عبدالکریم سلفی مدنی نائب ناظم جمعیت اہل حدیث نے یہ لکھ کے دیا مجھ کو اس فتوے کا جواب. اپنے محدود مطالعہ کی بنیاد پر کہتا ہوں کہ جماعت اہل حدیث علامت من قریش خلیفہ قریش سے ہوں گے کی بنیاد پر مطلب حدیث بیان کرتے ہیں کہ علامت من قریش خلیفہ قریش سے ہوں گے کی بنیاد پر خلافت کبریٰ مطلب جو آدمی جو حکومت والے کے لیے کبریٰ کے لیے قریشی صحیح نسب مطلب صحیح نسب کا قریشی کو راجع قرار دیتی ہے. اگر کوئی دوسری رائے عامہ یا اپنی قوت سے اس پر قبضہ کر لے تو اس کے خلاف خروج کو غلط قرار دیتی ہے. بنیادی طور پر مسئلہ قدر مختلف ہی ہے. یہ مولانا نے کے دیا تھا. مطلب کہ وہ مانتے ہیں کہ قریشی ہونا چاہیے, علیز مانتے ہیں. اور جو ایک عالم ہے مولانا یہ جو آپ کے جو گزرے ہیں بہت بڑے عالم ہیں البانی ابن تیمیہ. ان کی کتاب ہے اقتداء الصراط المستقیم. اس میں لکھتے ہیں کہ عرب کی فضیلت ہے دوسروں پہ. اچھا, تو تیمیہ سے پوری طرح پربھاوت ہے اہل حدیث. ابن تیمیہ پورا حدیث طبقہ جو ہے امام ابن تیمیہ اور ایک اور امام شوکانی غالباً غالباً شوکانی ابن قیم الجوزیہ سے بہت پربھاوت ہے. اچھا, ابن قیم الجوزیہ سے, کیونکہ ابن قیم الجوزیہ جو ہے امام ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں. اچھا, یہ اسی آدھار پہ پھر یہ لوگ جو ہے یزید کا بھی بچاؤ کر لے جاتے ہیں. دیکھیے ہمیں یزید کے بچاؤ سے مطلب نہیں, ہم کو ایک کاسٹ سے بات کرنی ہے. نہیں وہ بات ہے, میں کہہ رہا ہوں کہ ان کی سوچ کے حساب سے میں جا رہا ہوں. امام ابن تیمیہ کی پوری کتاب ہے 5 والیوم میں ہے. انہوں نے شیعوں کے ایک ایک مسلک کو انہی کتاب ثابت کیا ہے, غلط ثابت کیا ہے. اچھا جی ٹھیک ہے, ہم تو شیعوں کے اوپر پوری بات کر چکے ہیں, ہم اس پہ بات نہیں کرنا چاہ رہے, اسی میں آگے بڑھتے ہیں. لیکن یہ انٹرسٹنگ تھا نا کہ قریش آپ کے انہوں نے فتویٰ یہ دیا کہ قریش ہی بنے گا. مطلب وہ مان رہے ہیں کہ سروچتا جو ہے اور وہ لیڈر ہمارے یہی ہوں گے. حدیثوں کے یہاں جو مین مسئلہ ہے کہ وہ حدیثوں کے جو ہے لفظوں کو دیکھتے ہیں, وہ مفہوم کو نہیں دیکھتے ہیں. وہ یا ان کے یہاں روایتاً چیزیں صحیح ہیں تو مان لیتے ہیں, روایتوں کو نہیں مانتے ہیں. اچھا, کوئی حدیث جس سے مولانا مودودی نے کتاب بخاری کے حدیث میں اعتراض کیا تھا کہ ایک حدیث کی جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کہانی ہے کہ بھائی انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ میں اپنی بیوی سے ملوں گا, اس سے جو بچے بتاؤں گے مجاہد بنیں گے. تو انہوں نے جو ہے اس پہ درایتاً کہا کہ جو ہے نبی کی شان میں بات نہیں مان سکتے ہم, اور کہا کہ پھر یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ پاسبل نہیں ہے. اس پہ کافی لوگوں کے خلاف لوگوں نے لکھا, ان کے حدیث فلاں کر کے لکھا ان کو. اس لیے جو ہم کو بھی جو حدیث کا ٹیگ دینا اہل حدیثوں کا بہت پسندیدہ شکل ہے. یہ فوراً منکر حدیث بول دیتے ہیں. ہاں یہ تو منکر حدیث ہے. اچھا, البانی صاحب کے بارے میں نے تھوڑا بہت جانا, جتنا میں تو پڑھا نہیں بہت زیادہ. تو انہوں نے شاید حدیثوں کو انہوں نے دوبارہ سے ایک تحقیقات
तहकीक की है हदीसों पे। वही जो हदीस का जो मतवा नजर है ना, वो तहकीक करते हैं, सिर्फ रिवायतें तहकीक करते हैं, दरातें अच्छा तहकीक नहीं करते हैं। अच्छा मतलब जो है कुरान से क्लैश कर रही है, हाँ क्लैश करने दो, नहीं मानते उसको, अच्छा मतलब जो है। अच्छा मैं चाहता हूँ कि एक आध ऐसी बात बता दें, वरना देखिए बाद में लोग पूछेंगे कौन सी ऐसी हदीस कुरान से मैं सही मिसाल है दूं कि कुरान में है सूरह तौबा के अंदर कि हाँ ज़कात के मद बताए गए हैं। कि ज़कात के ये मद है, इन्नमा सदक़ातु लिल फ़ुक़रा वल मसाकिन वल आमिलीन अलैहा, वह तलमिया है कि ज़कात जो है ये गरीबों के लिए है, मिस्किनों के लिए है, उसके लिए काम करने वालों के लिए है, मुअल्लफ़तुल क़ुलूब मतलब वो गैर मुस्लिम जो मुस्लिम के लिए भी है ज़कात। तो जो लेकिन हदीस में आ गया कि सैयदों को ज़कात नहीं देंगे, जायज़ नहीं है, हराम है उनके लिए। तो कुरान की इस आयत से क्लैश करा, उसको लेकर उसको मानते हैं कि हाँ हदीस में आया हुआ है। अच्छा तो बिल्कुल मतलब कुरान वो सैयदों को ज़कात वो भी नहीं देते ना हदीस भी। अब देते नहीं हम उसको, लेकिन जो हाँ सारे उलमा का कहना है, जिसमें इमाम यूसुफ का कहना है, इमाम मालिक का कहना है, इमाम शाफी का कहना है, इमाम यूसुफ इमाम कज़ावी का कहना है कि नहीं ज़कात लेना जायज़ है सैयदों को भी। इसलिए कुरान ने मना नहीं किया, कुरान ने कहा है भाई गरीब मिस्कीन, उसने नहीं कहा कि नाम अच्छा सैयद है। अच्छा मैं समझा कि अच्छा वो उसमें नहीं है, जो मद है उसमें नहीं है कि सैयदों को ज़कात नहीं देना है। नहीं, लफ्ज़ सैयद और तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 400 साल बाद पैदा हुआ है लफ्ज़। हाँ तो और ये लोग क्यों जो है नहीं देते। हाँ ये वाली बात ये ये देखिए, सही सही पढ़ मैं कह रहा हूँ जो इस तरह की जो हदीसें जो मनाकिब की या जो फज़ाइल की हदीसें हैं, ये उसकी जो तारीखी तौर से चेक करनी चाहिए कि कब कब लिखी गई है, ये कब पैदा की गई है, ये क्या वाकई असल में एक बात कही थी, या जो मुसलमानों के झगड़े थे उस झगड़े के बीच में पैदा हुई, सब पैदा की गई। ये हदीस पे तो कोई बात ही नहीं कर सकते ना, वो उनका कहना फिर अहले हदीस कैसे रहेंगे अगर हदीस पे बात करने लगे। इनका कहना कि एक हदीस को जांच के ऊपर लाया जाएगा तो तुम तो पूरी सारी हदीसों को फिर जांच करने लगोगे नहीं तो ऐसा नहीं है भाई, जिससे आपका अकीदा टूट रहा हो, जिससे आप कुरान की किसी आयत से बात क्लैश करें, आप उसको मान लेके नहीं हाँ वो ठीक, ये भी ठीक कैसे हो सकता है, कुरान की आयत भी ठीक हो जाएगी, भी ठीक हो जाएगी, कैसे हो सकता है ये? एक ही चीज हो सकती है, या कुरान की आयत सही है या हदीस सही है। जी और कोई भी हदीस जो है कुरान की आयत को मनसूख नहीं कर सकती है। कुरान की आयत को अल्लामा इसमें कज़ावी की किताब है नासिक कैफा नुआमिल बिल कुरान करीम, ये लिखा उन्होंने नासिक मनसूख क्या है, कि मतलब कौन सी आयतें नासिक मतलब जो रिप्लेस करने वाली चीज़ें हैं। मतलब कोई हुक्म पहले आया था, उसके बाद उसके खिलाफ कोई हुक्म आ गया, तो उसको बोलते हैं नासिक, और जो पहले था वो क्या मनसूख। तो कह रहे कि कैसे उसको परखेंगे हम, उन्होंने बहुत तफसील लिखा उन्होंने। अब देखिए जब शरीयत का मकसद नजर आएगा सामने, तो वहाँ पे चीज़ें सब सामने आनी चाहिए। और हम बात करें कास्ट पे, तो हमें मनाकी की वो सारी हदीसें या फजाइल की सारी हदीसें को हमें मुसलमानों के जो आपसी झगड़े थे उसमें देखना पड़ेगा कि क्या खैर ये ये अहले हदीस हदीस सही थी, ताक़यामत ये काम नहीं करने जा रहे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात कही थी, या मुसलमानों झगड़ों के बीच में पैदा की गई सब चीज़ें। ठीक चलिए तो आगे जो है हाँ हाँ, बात आ ही चुकी है भाई, ये जो हदीस जो पेश किया उन्होंने कि जो है खलीफा को होंगे, इसकी कोई हैसियत नहीं है। अल्लामा कलाम आज़ाद की किताब है मसले खिलाफत, ये खुद हदीस थे आज़ाद साहब ने लिखा मसले खिलाफत, और विरोध किया है इस पूरे हदीस का, ताकि इसमें ऐसी बात ही नहीं है कि हुक्म नहीं इसके अंदर है, बहुत तफसील से बयान किया उन्होंने। अब देखिए जो मैं छोटे मोटे बात नहीं करना चाहता, उसमें जो एक साहब और है एक आलिम है मौलाना शीश मोहम्मद इदरीस साहब, वो जो है एक मरकजी मदरसा हदीस हिंद में मौजूदा मीडिया कोऑर्डिनेटर लिखते हैं, हकीकत यह है कि अगर बज़म खेश अहले बैत से तल्लुक़ रखने वाले और आला नस्ब कहलाने वाले बेजानिबदारी मुब्तला हैं, तो अंसार मदीना से निस्बत ख़ास रखने वाले भी एहसास कब्ज़े शिकार कम नहीं है। ये बात उनकी जो है ज़िंदगी 9 जनवरी 2002 में छपी हुई है, सफ़ा 778 पे। फिर वो जो एक आती है, एक हदीस आती है कि जिसमें बुखारी हदीस है, सही हदीस है, इसमें अल्लाह रसूल ने कहा था कि जो है औरतों से शादी की जाती है तो माल दे करके, पैसे उसके हुस्न दे करके, उसके जो है
اس کی جو دینداری دیکھ کر کے، اس کی ذات دیکھ کر کے. تو سارے علماء محدثین نے لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ جو ہے یہودی پیسہ دے کے شادی کرتا ہے، کافر جو ہے ذات دے کے شادی کرتا ہے، اور کرسچن جو ہے حسن دے کے شادی کرتا ہے، مسلمان دین دے کے شادی کرتا ہے، دینداری دے کے شادی کرتا ہے. پھر کہا کہ فضفر بذات الدین و تربت داغ، تو تم دیندار خاتون کو اس سے شادی کر کے کامیاب ہو جاؤ. تو اس حدیث عالم نے جو شیخ تیمی صاحب نے لکھا ہے، اس حدیث کو ذات پات جوڑ دیا ہے کہ دیکھیے اس میں بھی ذات پات بات کی ہے، اللہ رسول نے کہا ہے کہ جو ہے دیکھیے جو ہے اس میں بھی جو ہے کہا ہے کہ جو ہے ان کا مطلب یہ حدیث میں دین کو وجہ ترجیح دینے کے ساتھ ساتھ دیگر وجوہ انتخاب کی وضاحت کی گئی ہے، جس سے بہرحال اس بات کی گنجائش نکلتی ہے کہ لڑکا اور لڑکی دونوں کی یہ خواہش کہ ان کا ہونے والا شریک حیات حسن و جمال سے آراستہ اور ہر طرح سے قابل قبول اور پسندیدہ خاطر ہو، اور مالدار بھی ہو، اور حسب نسب میں بھی بلند مقام رکھتا ہو. کوئی معیوب اور ناپسند بات نہیں، مطلب حسن نسب میں کوئی بلند مقام کیا سمجھتے ہیں، مطلب اشراف، حسن نسب میں بلند مقام رکھتا ہو مطلب اشراف ہو. یہ سراسر حدیث کو کہتے ہیں کہ جو ہے اپنی منوادی سوچ کو ثابت کرنے کے لیے حدیث کو تعویل کرنا ہوا یہ. تو یہ حدیث اور جو ہے اس پہ کسی بھی حدیث عالم کا اعتراض نہیں ہوا اس کے اوپر کہ غلط کہا ہے. مولانا مختار ندوی صاحب نے ایک مضمون لکھا تھا جو ہے اس میں ان کے البلاغ چھاپتے تھے وہ، تو سن 2000 اکتوبر سن 2000 میں صفحہ 59 پہ مضمون چھپا تھا کہ بہتے آنسو کے نام سے. اس میں لکھا ہے کہ جو میں لکھا ہے کہ میں نے اپنے انتہائی قریبی اور اعلیٰ پائے کے حدیث دوست کے بارے میں لکھا ہے انہوں نے کہ ان کی پہاڑ جیسی شخصیت تھی، ان کا گھرانہ معزز تھا، خاندانی وجاہت کچھ کم نہ تھی، لیکن ان کے دو صاحبزادیاں، ایک 75 سالہ اور دوسری 68 سالہ، باوجود تعلیم یافتہ، شکل و صورت انتہائی پرکشش، دیندار، خوشحال، عزت و شہرت کے قوانی بری ہو گئی. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ صاحب علیہ رحمہ تڑپ کر رہ گئے، لیکن ان کو اپنی برادری میں مناسب رشتہ نہ ملا. انہوں نے برادری کے واسطے اللہ اور رسول کی صریح احکامات کو ٹھکرا دیا. ٹھیک ہے، یہ مولانا لکھا ہے. مولانا سے اس کے جو دو عورتیں بوڑھی ہو گئی تھیں، ان کے بھائی سے ملاقات ہوئی تھی شادی میں. کہا کہ بہنوں شادی ہوئی، تو کہا کہ نہیں ہوئی. کیوں نہیں بھائی؟ تو خاندان رشتہ نہیں ملا. تو مولانا لکھا ہے عثمان صاحب نے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو شاہ اسماعیل شہید اور سید احمد شہید کی بات ماننے کی بات کرتے ہیں. ایک اور چوٹی کے حدیث عالم دین ہے جو ایک اہم عہدے پر ہیں، ان کی متعدد لڑکیاں جن کو شادی کی عمر نکل رہی ہے، 35-40 سال کی دوران ہے. یہ بات بہت پہلے کی 2006 کی بات کر رہا ہوں میں، یہ کتاب لکھی گئی تھی اس کے بعد سے. لیکن ان کی شادیاں صرف اس نہیں ہو پا رہی کہ ان کے صاحب ان کو مناسب رشتے نہیں ملے. یہ بات جو ہے مجھ کو دو لوگوں نے بیان کی تھی، بتائی تھی. ایک اس میں سے دو حدیث عالم تھے، اور ایک جو ہے اور شیخ برادری کے تھے، ایک صاحب انصاری تھے. یہ بیان کیا تھا، مجھ کو بتایا تھا انہوں نے کہ ایسا ایسا ہوا ہے. میرے ایک استاد تھے سر، تھوڑا اب جلدی کرتے ہیں نا، اب تھوڑا سا. میرے ایک استاد تھے جو علی گڑھ میں، ان سے ایک حدیث عالم نے رشتہ مانگا. تو انہوں نے ایک دھنیا برادری کا رشتہ بھیجا. تو اس حدیث عالم نے کہا کہ ارے بھائی یہ رشتہ ملا آپ کو؟ انہوں نے کہا کیا آپ اس کو مسلمان نہیں مانتے؟ کہ ارے مسلمان تو ہے لیکن ذات. مجھ کو میرے استاد خود بتایا، مجھ کو بات بتایا. پھر میرے ایک دوست ہیں، میرے ایک کلاس میٹ ہیں مولانا عزیز الرحمان فیضی، جس کا مکتب فہیم چلتا ہے. وہ بتاتے ہیں کہ وہ نیپال گئے تھے، تو وہاں پہ ایک خان عالم حدیث عالم تھے، ان کی شادی ہو گئی تھی ایک انصاری گھرانے میں، بہت صاحب دین اور علم لحاظ سے بہت اچھا گھرانہ تھا، جس کو انہوں نے نوکری بھی دی تھی. لیکن انہوں نے سوچا کہ بھائی جو ہے ہم تو غریبی میں شادی کر لیا انصاری کے ہاں، لیکن اب جو ہم نے غلطی کیا ہے ہم اپنے بیٹے شادی نہیں کریں گے. تو انہوں نے اپنے رشتہ بھیجا کسی خان کے یہاں. تو جس کے رشتہ بھیجا ان کو پتہ چلا کہ اس کی ماں جلاہین ہے. تو آئے اور بہت ڈانٹا ان کو جو رشتہ لگائے تھے، اور کہا کہ جو ہے لکھا کہ جو لکھتے ہیں جسے رشتہ لگایا تھا اس کے پاس آیا اور وہ خوب ڈانٹا کہ آپ نے دھوکہ دیا. آپ معلوم نہیں کہ لڑکی کی ماں جلاہین ہے؟ جس خاندان میں 7 پشتوں تک کہیں بھی نسلی خراش لگ جائے وہاں ہم شادی نہیں کرتے، ہم لوگ اصلی خان ہیں. اور اس طرح وہ شادی سے ٹل گئی. دیکھیے
ہم نے مئو میں دیکھا یا پھر جو اور جو حدیث عالم وغیرہ ہے بستی وغیرہ میں، اس میں سے 99% شادیاں جو ہے سیم کاسٹ میں ہوتی ہیں. جو اہل حدیث خان ہیں یا جو سید ہیں یا شیخ ہیں، وہ اپنے علاوہ سب کو جو ہے مطلب جو انصاری ہیں سمجھتے ہیں. میرا پریکٹیکل میں جانتا ہوں بہت سے لوگوں کو جو سلفیات پڑھے ہوئے ہیں، جو سروس پڑھے ہوئے ہیں، لیکن کاسٹ کی بات آتی ہے تو وہ اپنے آپ کو جو ہے اپنا شریش مانتے ہیں. خاص طور بستی کا جو ایریا ہے وہاں پہ لوگ بتاتے ہیں کہ اپنے آپ کو بہت اونچا مانتے ہیں اپنے آپ کو. لوگ چودھری اپنے چودھری کہتے ہیں، خان کہتے ہیں، مہتو کہتے ہیں، اور انصاریوں کو گھٹیا مانتے ہیں. ووٹ نہیں دیتے ہیں، پیسے مطلب ایک صاحب بتا رہے تھے کہ الیکشن اس میں آپ کے جو لاک ڈاؤن میں انہوں نے بہت پیسے خرچ کیا لوگوں پر. وہی غریب پریشان حال ہے. جب ووٹ دے کیا جو ووٹ دیں گے ہم، یہ بولے تھے علی سے بات بتا رہا ہوں آپ کو میں. اور اب جہاں تک اب بات کیجیے، اب آئیے تھیوریٹیکل بات ہے. تو تھیوری کے لحاظ سے جو ہے یہ ذات پات کو نہیں ماننے والی مسئلہ کا ہے یہ، لیکن پریکٹیکل وہی ہے جو عام مسئلہ مانتے ہیں. ہاں، فراضی تحریک کے جو بانی تھے مولانا شریعت اللہ اور تحریک شہیدین کا رہنما جو تھے مولانا سید احمد شہید، مولانا محمد اسماعیل شہید، یہ حدیث تھے. ان کے بستی مسئلہ کے حدیث کو اختیار کیا. انہوں نے ذات پات اونچی چیز اس پہ مبنی مرج کفو کو انکار کیا ہے. ضیاء الدین احمد صاحب نے جو ہے ایک مضمون لکھا تھا کاسٹ ایلیمنٹس امانگ مسلم آف بہار. وہ لکھتے ہیں کہ جو ہے ہزاروں ہزار تعداد میں لوگ اس مسئلہ کے حدیث کی طرف مائل ہوئے، خاص کر پچھڑی ذاتوں کے مسلمان جیسے مومن، جولاہا، انصاری اور کجرے بڑی تعداد میں اس طرف جھکے. اس میدان میں سیاسی خواہش کے ساتھ ساتھ ان کے دل میں یہ پیدا ہونے والی خواہش بھی کام کر رہی تھی کہ وہ مظلومہ اونچی ذاتوں کے مسلمانوں کے ساتھ برابری کے حقدار بنیں گے. مسلمانوں کی سماجی، سیاسی اور معاشی زندگی پر خاص اثر ڈال کر اس تحریک نے ان کی سماجی زندگی کو مغربی تہذیب کے ساتھ ساتھ ہندوؤں سے کاٹ چھاٹ کر انہیں اپنی رسم و رواج کی طرف شریعت کے مطابق جوڑا. یہ بات آپ کو ملے گی علی کی کتاب ہے مساوات کی جنگ، صفحہ 137 میں یہ بات ملے گی آپ کو. اور میں نے کئی علماء سے بات کیا، میں نے جیسے مولانا رفیق احمد سلفی صاحب سے بات کیا، پھر جو مرکز حدیث میں جو اور علماء ہیں جیسے مولانا امام اصغر علی مہدی سے بات کی میں نے، مولانا رضی اللہ عبدالقدیم سلفی سے بات کیا میں نے. تو ان سب نے بات کہا ہے کہ ہمارا مسلک جو ہے اہل حدیث مسلک نہیں، اہل حدیث کے یہاں جو ہے کوئی ذات پات کا مسلک نہیں ہے. ہم لوگ جو ہے مسلکن اور شرعن ذات پات کا انکار کرتے ہیں. یہ خلاصہ کلام ہے. میرا دکھانا مقصد یہ ہے، آپ دیکھ لیجئے کہ جو اہل حدیث سماج ہے کیا اس میں شادیاں جو ہیں اسلام کے حدیث کے مطابق ہوتی ہیں؟ 99% شادیاں جو ہیں انٹرکاسٹ نہیں ہوتی ہیں، سیم کاسٹ میں ہوتی ہیں، کفو میں ہوتی ہے. ان کا جو کفو ہے وہ حنفیوں نہ گالی دے، لیکن حنفیوں کے کفو کا جو تصور ہے اس کو قائل ہے وہ. اگر کوئی سوال ہیجیمنی کی طرح سے بھی دیکھا جاتا ہے کہ کیسے جو ہے جو اشراف ہیجیمنی ہے وہ اپنے آپ کو بچا کے رکھتی. کتنے بھی جیسے آپ دیکھیے بھارت میں کمیونسٹوں کو دیکھیے، کمیونسٹ آئے لیکن ان کے بھی لیڈر کون تھے؟ براہمن تھے. تو وہ کتنا بھی مطلب وہ اپنی ہیجیمنی بنائی کے رکھتے ہیں وہ لوگ. تو وہ اسی طریقے سے اس کو دیکھا جا رہا ہے. اب تو یہ پسماندہ آندولن چیلنج کر رہا ہے ان کی ہیجیمنی پر نا، اس لیے سارے مسلک مل کے وروଧ کر رہے ہیں کہ یہ لوگ اینٹی اسلام ہے، حدیث کے خلاف ہے، منکر حدیث ہے. اب دیکھیے کسی کہنے سے کچھ ہو نہیں جائے گا. ہاں اچھا، ایک سوال اور پوچھا تھا، بولا تھا حدیثوں کے اوپر کہاں گیا؟ انہوں نے کہا کہ ضعیف حدیثوں کو حدیث انکار کرتے ہیں، ضعیف حدیث کو کہاں مانتے ہیں؟ وہ صحیح حدیثوں کو ہی مانتے ہیں. تو آپ کے حدیثوں کے اوپر بات کریں. لیکن کفو کے سلسلے میں جتنی حدیثیں ضعیف موضوع ہیں اس کو عمل کیوں کرتے ہیں بھائی؟ کفو سلسلے میں ساری حدیثیں ضعیف موضوع ہیں. ایک بھی صحیح، امام ابن حجر کہتے ہیں کہ کفو کے نسب میں کفو کے بارے میں ایک بھی حدیث صحیح نہیں ہے. ایک بھی حدیث صحیح نہیں ہے، لکھا انہوں نے فتح الباری نے، ایک بھی صحیح نہیں ہے. صحیح نہیں ہے تو پھر حدیث حضرات کس طرح جو ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی جو ہے کفو کو مان رہے ہیں اور جو ہے شادیاں کر رہے ہیں. اچھا سر، ایک اچھا سا سوال آیا ہے، اس کو کر کے ختم کرتے ہیں. کہہ رہے کہ مولانا جرجیس انصاری کو بھی پاور کے کھیل میں پھنسایا گیا ہے شاید، کیونکہ جولاہا کسی چھیتر کا امیر کیسے ہو سکتا ہے؟
دیکھیے ہمارا اس سے مطلب نہیں ہے چونکہ وہ مناظر ہیں اور مسلکن وہ کرتے ہیں. میں دیکھا میں نے وہ مسلکی تقریر کرتے ہیں وہ. تو اب وہ مجھے یاد ہے میں بچپن میں مولانا جرجیز جب آئے تھے تو اتنا زیادہ نفرت پھیل گئی تھی دیوبندیوں اور بہت طلاق ہو گئے. میں گواہ ہوں اس بات کا کتنے طلاق ہو گئے تھے اور لاٹھی اٹھی چل گئی تھی. ہاں معلوم ہے. اس کے بعد بڑا برا ماحول تھا. تو جرجیز صاحب سے تو میرا جو تعارف ہے وہ بڑا نگیٹو سینس میں ہے کہ انہوں نے, کیونکہ اس سے پہلے تب چل رہا شادیاں بھی ہوتی تھی آپس میں, مطلب دیوبندی کی علیحدگی سے ہو جاتی تھی, اس کے بعد تو بہت سالوں تک شادیاں بھی نہیں ہوئی. تو چلیے بہت صحیح رہا اس کا. کوئی سوال آئے گا تو ہم سوال لے لیں گے, ابھی سارے سوال ہم نے لے لیے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. اچھا علیحدیثوں کے اوپر بھی ایک سوال تھا کہ ان کے اوپر بھی تو ظلم ہوا ہے, مطلب اور مسلک والے ان پر ظلم کرتے کیے, مطلب ان کو پرتاڑت کیے ہیں, تو یہ بھی رہا. وہ تو ہر مسلک نے کیا ہے. ہمارا مسئلہ کاسٹ پہ ہے, ہم کاسٹ پہ بات کر رہے ہیں. وہ ہمارے وہ دائرے سے الگ سوال ہے وہ. جی جی چلیے بہت بہت شکریہ. ہاں سارے سوال لے لیا, اور کوئی سوال ہے نہیں ویسا. ٹھیک, کمنٹ ہے, سوال نہیں ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. جے ہند.